جی ناظرین، اس وقت ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر جو ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت دیواتھون کی آج ایک منفرد تقریب جو ہے منعقد ہوئی، جس کے اندر گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب جو ہے مہمان خصوصی تھے، اور جناب آج جو ہے آج کے محفل کے رہا آج ہمارے ساتھ یہاں پہ بہت سارے جو ہیں کاروباری حضرات بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشیر فاروقی صاحب جو ہیں وہ آج اس محفل کے رواں تھے۔ ہم بات کرتے ہیں جناب افضل چامڑیا صاحب سے، جو کہ آج اس پوری محفل کو آرگنائز کر رہے تھے۔ کیا فرماتے ہیں آج کی تقریب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں یہ ایک منفرد تقریب آج 28 اکتوبر 2023 سیٹرڈے کے دن ہوئی ہے، جس نے کراچی کو ایک نئی سوچ اور نیا ذہن دے دیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں کا بچہ ہوشیار ہے، ہمارے شہر کا بچہ ہوشیار ہے، بلکہ ہمارے ملک کا بچہ ہوشیار ہے، اور ان بچوں نے جو آج ایپس بنائی ہیں یہ ہماری سوچ و گمان سے ہٹ گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں ہمارے بچے فیس بک اور واٹس ایپ جیسی ایپ بنا جائیں گے انشاءاللہ، جس سے بلینز آف ڈالر اس ملک کو انشاءاللہ زر مبادلہ ملے گا۔ ہم نے آج یہ جو ٹیکنو کڈس کا ہم نے آج یہ ڈیواتھون کیا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ہمارے ہونہار بچوں کے اندر جو سوچ ہے اس کو سامنے لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو موقع دیا جائے تو یہ ملک کا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سر، یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے ٹیلنٹ اور ٹیکنالوجی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، تو یہ کامیابی کا سفر آغاز ہو گیا بھرپور، کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ آج ہمیں ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں، انہوں نے 200 لیپ ٹاپس بھی دیے کہ ان بچوں کے اندر تقسیم کی جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ سیلانی نے ایک سوچ دی کہ ہم ٹیمپرری کام بھی کریں گے اور پرماننٹ کام بھی کریں گے، اور یہ پرماننٹ کام ہے جس کے اندر اس ملک کو لے جایا جائے گا۔ اور میں سپر نیوز کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری کوریج کی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی اس کا بہترین اجر دے۔ اچھا سر، یہ جو بشیر فاروقی صاحب ہیں وہ ایک عوامی خدمت لے کے چلے تھے، اب اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ کی ہے، اور ملک کے جو معمار ہیں ان کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے، تو آگے کیا ارادے ہیں؟ بس انشاءاللہ بشیر فاروقی صاحب کی ایک سوچ ہے کہ ہمیں ہر لیول پہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، اگر کوئی مسائل ہے تو مسائل کو بھی دور کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ جی ناظرین محترم، آج سپر نیوز آپ کو رپورٹ کر رہا ہے کراچی ایکسپو سینٹر سے، جہاں پہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت دیواتھون تقریب جو ہے منعقد ہوئی، اور ہمارے ساتھ روٹری انٹرنیشنل کے جناب فیض قدوائی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے آج کی اس تقریب کی جو سیلانی نے تقریب منعقد کی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ بہت زبردست تقریب تھی، اور میں مبارکباد دوں گا سیلانی والوں کو، خاص طور پہ حضرت بشیر فاروق صاحب کو، کہ ان کا جو ویژن ہے وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے، کہ پاکستان کو آگے چند سالوں میں ہم نے یہاں سے آئی ٹی کے حوالے سے، سافٹ ویئر کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک ایسا ایکسپورٹ کنٹری بنانا ہے جس کی جو ورتھ کم سے کم $100 بلین کے قریب ہو۔ تو اور یہ شاید سننے میں لوگوں کو جو ہے وہ اس کا محسوس نہیں کریں وہ کہ یہ کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن جو جذبہ ہے ماشاءاللہ حضرت صاحب کا، اور جو میں یہاں بچوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور میں اس میں صرف یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں، بچے بچیاں ہیں خاص طور پہ، ان کو میں ان سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں یہ اب آج بھی آپ کا ہے اور کل بھی آپ کا ہے، اور پاکستان کو اگر کوئی مشکلات سے نکال سکتا ہے وہ آپ لوگ ہیں۔ تو آپ لوگ یہ بہترین موقع ہے، اس میں آگے آئیے اور اس میں اپنا کردار ادا کریے۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کے دروازے پاکستان کے لیے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ بھی ہے، یہاں ہنر موجود ہے، یہاں نوجوانوں کے اندر طاقت بھی موجود ہے، ان کی ہمت بھی ان کے اندر، اور وہ کام جو وہ دوسرے ممالک سے کر سکتے ہیں، ہندوستان سے کرا سکتے ہیں، جیسے وہ پاکستان میں کہیں بہتر طریقے سے انہوں نے کروائے ہیں ان ممالک نے جن کو کی ضرورت ہے اس ہنر کی، اور انشاءاللہ کرواتے رہیں گے۔ تو میں پھر مبارکباد دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا حضرت فاروق صاحب کا، بشیر فاروق صاحب کا، کہ انہوں نے یہاں بلایا اور ہمیں یہاں آ کر کے جو ہے ایک موقع دیا کہ ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سر، یہ مستقبل کے معمار، اس ملک کے ٹیلنٹ، اس ملک کا مستقبل جو ہے
ان کو بہت مشکلات بھی ہیں، مگر ان مشکلات کو آسان کرنے میں کسی حد تک جو ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اور بالخصوص بشیر فاروقی صاحب، افضل چامڑیا صاحب اور پوری ٹیم ماشاءاللہ بشمول آپ سمیت کام کر رہی ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل قریب کے اندر جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد ویلفیئر کے ہاسپٹل کے بعد اور اب اس کے بعد اب اس فیلڈ میں آئیے کہ مستقبل کے جو معمار ہیں ان کو ایک مضبوط طریقے سے کھڑا کیا جائے؟ جی، میں یہ عرض کروں کہ روٹری انٹرنیشنل کا اور سیلانی کا بھی دونوں کا الحمدللہ یہ ایک پارٹنرشپ ہے دونوں کے درمیان، اور دونوں کا یہی ویژن ہے کہ ہمیں یہاں کا جو نوجوان ہیں اس کو نکھارنا ہے. بلکہ روٹری کا تو یہ عالمی پروگرام ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو آگے بڑھانا ہے. اور آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. آج بھی جو ہمارا نوجوان ہے صرف ان کو ہم ایک راستہ دکھا دیں، اور میں یہ کہوں گا نوجوانوں کو کہ دیکھیں آپ ہی لیڈر ہیں آپ ہی اپنے اندر جو آپ کی ایک ہنر ہے لیڈرشپ کا، لیڈ کرنے کا، اس میں آگے بڑھیں، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ آگے لے کر کے چلیں اور اس ملک کو ان مسائل سے، ان دشواریوں سے باہر نکالیں جس میں ہم اس وقت ہم جس کا کہ شکار ہوئے ہیں. اور یہ آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اپنے اوپر آپ اس میں پوری طرح سے یہ سمجھیں آپ کے اندر طاقت ہے، یہ اپنے اوپر بلیو کریں اور یہ سمجھیں یہ طاقت آپ کی نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ موقع ایک یہاں پر سیلانی والوں نے دیا، تو کیوں نہیں اس سے مستفید ہوں اور ملک کو سارے مراحل سے لے کر کے، ان دشواریوں سے لے کر کے ایک کامیاب ترین جو ہے وہ ملک بنائیں، اور جس میں کہ صرف ٹیکنالوجی ایک وہ ذریعہ ہے جس سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں. تو کل نہیں بلکہ آج ہی آپ اس پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. سر یہ قافلے کے روح روا جو ہے علامہ بشیر فاروقی صاحب، افضل چامڑیا صاحب، امجد چامڑیا صاحب، اور اس ٹیم کے اندر بالکل کلوز ترین آپ بھی شامل ہیں اور آپ بھی بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ان شخصیات کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں تو کہوں گا کہ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتا ہے ایسے لوگوں کو، اور یہ بھی جو ہے وہ خوش قسمتی ہے ہمارے یہاں پاکستان کی کہ ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح روٹری کے جتنے ممبران ہیں، اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ایک شراکت جو ہے، جس طرح آپ نے نام لیا بشیر فاروقی صاحب کا، امجد چامڑیا صاحب کا، کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم مل کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جس مشن کے لیے ہم لوگ آگے بڑھیں اسی مشن کے لیے یہ بڑھیں. تو جب ہم ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں کامیابی سے ہمیں روک سکے. اور ہمیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ خالی یہ آئی ٹی نہیں بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی نوجوانوں کے حوالے سے جہاں پر بھی ان کو ہماری ضرورت ہو، ہم انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ایک طاقت بنائیں گے. اور خاص طور پہ میں یہاں پہ درخواست کروں گا جو ہماری بچیاں ہیں ان سے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں. آپ لوگوں کو تو اب جیسے آئی ٹی ہے، گھر بیٹھ کر کے آپ لوگ وہ کام کر سکتے ہیں جو لوگ سڑک پہ نکل کے نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پہ آپ لوگ آگے آئیں اور دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے یہاں بچیاں جو ہیں وہ کوئی کم نہیں ہیں. ہمارا گرلز امپاورمنٹ کا ایک پروگرام ہے جس میں کہ روٹری کا ایک گلوبل پروگرام ہے کہ ہمیں جو ہماری بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو امپاور کرنا ہے، ان کو ہنر کے حوالے سے بھی اور ساری طاقت دینی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ایک لیڈر کے طور پہ بھی اور ایک کامیاب جو ہے وہ انٹرپرینور کے طور پہ بھی. سر شعبہ صحافت سے ہمارا تعلق ہے، تو یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ بہت ساری جب گفتگو ہوتی ہے اس میں سے چند ہیڈ لائنس نکالتے ہیں. تو آج جو یہ پروگرام ہم نے اٹینڈ کیا اس کے اندر ایک بڑی ہیڈ لائن نکلی، اور وہ ہیڈ لائن یہ تھی کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کس معیار کی ہے، اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے. اور سر وہ لیڈ آپ ہی کی تھی، یہ آپ ہی نے فرمایا تھا. تو یہ ایک جملہ جو آپ نے کہا جو اس تقریب کے اندر بہت پورے جو اندر پروگرام ہو رہا تھا اس کو آپ نے سمندر کو جو ہے کوزے میں سمیٹ دیا. تو یہ اتنی باریکی کی بات، اتنی اہم بات جو آپ نے کہی، اس پہ اس وقت تو آپ نے مختصر یہ بات کی تھی، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا، کیونکہ آپ نے لیڈرشپ کا تذکرہ کیا کہ جس اداروں کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کام آگے بڑھتی، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو. جی دیکھیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میں یہ کہوں گا ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب اپنے اپنے طور پہ ایک لیڈر ہیں. جب لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید لیڈر خالی وہ ہیں جو سیاست میں آئے ہوئے ہیں، شاید لیڈر خالی وہ ہیں جو مختلف اداروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نہیں، ہم اپنے اپنے لیول پہ ہم سب لیڈر ہیں، اور ہم
اگر اپنے لیول پہ لیڈرشپ کی جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو اگر پورا کریں تو یہی وہ لیڈرشپ ہے جو کل ملک سنبھالے گی. تو آپ ہی نوجوانوں کو ہی لیڈر بننا ہے. اور میں پھر کہوں گا کل نہیں آج اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ طاقتور انسان نہیں، طاقتور لیڈر بھی ہیں. اور آج اگر آپ سلسلہ شروع کریں تو یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی تھی، آپ چھوڑ دیں چلے اس الیکشن کو. 5 سال کے بعد جو دوسرا الیکشن ہو اس میں آپ لوگ ہی اس الیکشن میں بھی اپنی جو طاقت ہے اس کو آپ منوا سکتے ہیں. لیکن میں خالی سیاست کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ہر فیلڈ میں کہوں گا، ہر فیلڈ میں ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے. بزنس مین ہو گئے، چاہے ہمارے بیوروکریسی ہو گئی، یا ہماری میڈیا بھی ہے جیسے، یا ہمارے جوڈیشری ہے، جو بھی ادارے ہیں، ایجوکیشن سب سے پہلے ہے، ہیلتھ ہے، جتنے پروفیشنلز ہیں ہمارے یہاں، ان سب کو ایک اچھے لیڈرز کی ضرورت ہے. اور وہ لیڈرشپ آپ کے اندر سے نکل سکتی ہے، آپ کے اندر ابھر سکتی ہے، کیونکہ آپ آج بھی ہیں اور آپ کل بھی ہیں. ہم لوگ تو کل کے تھے، آپ لوگ آج کے ہیں. تو آپ لوگوں کے اندر سے یہ لیڈرشپ، آپ اس کو لیڈرشپ سب میں موجود ہے. اور یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی کہے کہ جی میرے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں. ہر انسان میں، کیونکہ وہ آپ کی جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا، یا لیڈرشپ کی سوچ جو ہے، یا جو بات کرتے ہیں لیڈر کون ہوتا ہے کہ جو اچھے بڑے کام سوچے اس کو کرے، وہ سوچ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجی ہوئی ہے. وہ آپ کے اندر آپ کی ذاتی طور کے اوپر اس میں کوئی آپ کا کردار نہیں ہے. یہ طاقت آپ کو اللہ میاں نے دی ہے. تو اس طاقت کو جو ہے وہ آزمائیں، اس کو سنبھال کے رکھیں اور اس کو استعمال کریں اپنے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے، ملک کے لیے اور دنیا کے لیے. میں مبارکباد دوں گا سپر نیوز پاکستان کو کہ ماشاءاللہ کافی زبردست ان کا چینل ہے، ان کی کوریج ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ وہ کنیکٹ کرتے ہیں پبلک کو اور ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہی ہے جو سلسلہ جو ہے وہ ہمیں، ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پبلک کو آپس میں ملائیں، ان کو کنیکٹ کریں، جہاں ان کا بھی جو ہے پبلک بھی مستفید ہو اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نظر آئے کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. جس طرح آج کے اس پروگرام کو انہوں نے کور کیا کہ پبلک کو کنیکٹ کیا ان کاموں سے جو سیلانی کر رہا ہے، جو روٹری کر رہا ہے. اور یہی جو میں کہتا ہوں کہ سوشل انٹرپرینورشپ، میں نے ایک اور ذکر کیا تھا آج کہ سوشل انٹرپرینورشپ ہے جس میں جو ہے ہر نوجوان ہمارا وہ اگر آئے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. سوشل انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ سوشل انٹرپرینورشپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سماجی کاروبار. یعنی وہ کاروبار آپ جو سماج کے لیے کریں، اور اس کے اندر آپ کو کا سب سے بڑا پارٹنر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اگر آپ اس سوچ کے ساتھ میدان میں آئیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو سپر نیوز پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو. ناظرین محترم، ٹیلنٹ ہو اور ٹیکنالوجی جب جمع ہوتی ہے تو وہاں پہ کامیابیاں قدم چومتی ہیں. مستقبل کے معمار جو ہیں وہ ضرور پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے یہ یقیناً مستقبل کے معمار اس پاکستان کی بقا کے لیے، ترقی کے لیے کام کریں گے. یہ کہنا تھا جناب فیض قدوائی صاحب کا، جو کہ روٹری انٹرنیشنل کو رن بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ سماجی تعلیمی شعبوں میں آپ کی گراں قدر خدمات جو ہیں اس سے ہم واقف بھی ہیں اور شہر کراچی بھی واقف ہے. آپ کی ان خدمات کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. ایکسپو سینٹر سے کیمرہ مین حسان المصطفیٰ کے ساتھ وسیم خان، سپر نیوز پاکستان.